السلام علیکم۔ آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ بخت کھوسا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وقت تو بولے گا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بی ایم پی کے کرپشن کے اوپر ہے۔ بی ایم پی میں ایک افیسر جن کی کرپشن کی داستانیں نہ صرف آج ہیں، کئی سالوں سے چلی آ رہی ہے، ان کے ثبوتوں اور ریکارڈ کی روشنی میں آپ کو آج انکشاف کرنے جا رہا ہوں۔ بی ایم پی کے رسالدار وقار عزیز کیسرانی ایک سزا یافتہ رسالدار ہیں جو ہر اقتدار آنے والے ڈیرہ غازی خان کے جو بھی سیاسی شخصیت اقتدار میں آئیں گے تو ان کے پاؤں پکڑ کر ان کا ساتھ کھڑے ہونا، ان کے ساتھ گیت گانا ان کا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہی ان کے نام پر لوٹ مار کرنا ان کی وتیرہ ہے، جو کہ سیاسی صورتحال موسم کی طرح رنگ بدلتا ہے، اسی طرح سے یہ گرگٹ کی طرح وقار عزیز بھی رنگ بدلتا ہے۔ وقار عزیز نے کرپشن کی انتہا کر رکھی ہے۔ وقار عزیز رسالدار بی ایم پی کے عہدہ سے سابق کمشنر احمد علی کمبو نے تنزلی بھی کر دی، اور ساتھ ہی وقار عزیز نے بی ایم پی سرائے کے دکانداروں سے لاکھوں روپے بھی وصول کیے جو ریکارڈ کے حصے ہیں۔ وقار عزیز کیوں بچ نکلتا ہے یا کیوں برقرار ہے؟ وقار عزیز اصل خواجہ شیراز محمود ایم این اے کے قریبی دوست ہیں، خواجہ شیراز محمود کو مکمل سپورٹ کرتے ہیں۔ وقار عزیز کیسرانی رسالدار بی ایم پی ہر اقتدار میں آنے والے سیاستدانوں کو رام کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وقار عزیز رسالدار کیسرانی سب سے پہلے ضلع چیئرمین مقصود لغاری جب بنے تو ان کے پاؤں پکڑ کر ان کی گیت گانا اور ان کی سرپرستی میں لوٹ مار کرتا رہا۔ اس کے بعد جیسے ہی اس کی حکومت ختم ہو گئی تو وہ بطور ضلع چیئرمین موجود تھے تو سردار دوست محمد کھوسا اقتدار میں آ گئے اور وزیر اعلیٰ کی کرسی پر براجمان ہوئے۔ تو وقار عزیز وہ شخصیت تھے جنہوں نے اپنے موسم سردار مقصود لغاری جو ضلع چیئرمین تھا، ضلع ناظم تھا اس وقت، تو ان کی بورڈ کو جوتوں سے بوٹوں سے مار کر اکھاڑ دیا تھا اس نے۔ وہ موسم کش ہیں وقار عزیز جنہوں نے اپنی موسم کا بھی خیال نہیں رکھا۔ اسی طرح جیسے ہی سردار دوست محمد خان سینئر وزیر اور وزیر بلدیات رہے تو ان کے ساتھ ان کے نام پر بھی لوٹ مار کرتا رہا۔ اس کے بعد سردار دوست محمد اقتدار ختم ہوئے تو وقار عزیز نے دوبارہ پی ٹی آئی کی جب اقتدار آئی تو انہوں نے سردار بزدار سردار کی گیت گانا شروع کر دیا۔ نہ صرف گیت گانا شروع کر دیا تو بزدار سردار کے نام پر لوٹ مار کرنا بھی شروع کر دیا۔ میں بغیر ثبوت سے نہیں کہہ رہا، ثبوت کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وقار عزیز نے سردار عمر خان بزدار کے نام پر بی ایم پی سرائے کے اندر مکہ کرنے شروع کر دیے، جبکہ اس موقع پر ایک بزدار شہری وہاں پر موجود تھا، وہ اپنے آنکھوں سے سن رہا تھا، ان کو برداشت نہ ہوئی، انہوں نے فوری طور پر سردار عمر بزدار کو کال کر دی، اور سردار عمر بزدار نے کال اٹینڈ کیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے نام پر وقار عزیز بی ایم پی سرائے میں دکانداروں سے لوٹ مار اور مکہ کر رہے ہیں، جس پر اسی وقت سردار عمر خان بزدار نے اسی بزدار شخص کو کہا کہ آپ میری وقار عزیز سے بات کرائیں۔ انہوں نے وقار عزیز سے بات کرائی تو وقار عزیز کی پاؤں سے زمین نکل گئی، اور انہوں نے کہا کہ سردار صاحب
یہ غلط فہمی ہے، اس کو سمجھنے میں فرق ہوا، اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ میرے علم کے مطابق سردار عمر بزدار نے وقار عزیز کی سرنش کی اور اچھی طرح اس کی جھاڑ بھی پلا دی، مگر یہ کرپٹ ترین وقار عزیز پھر بھی اپنی قبلہ کو درست کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ عادت سے مجبور کرپشن کنگ سردار وقار عزیز نے اس کے باوجود بھی سردار عمر بزدار کے نام پر بی ایم پی سرائے میں گزشتہ 1 ماہ کے دوران ایک ڈیل کر لی ہے، جو کہ 25 لاکھ روپے دکانوں کے نام پر ایک ہی شخص سے ڈیل کی ہے، جس سے 10 لاکھ روپے بھی وقار عزیز نے اپنے ایک ساتھی کے ذریعے وصول بھی کر لیے۔ 15 لاکھ روپے کی ابھی رقم باقی ہے، وہ بعد میں دینے کے لیے بات طے کی گئی، مگر اس کے باوجود بھی میرے علم کے مطابق وقار عزیز اس ڈیل کو مزید بڑھانا چاہتا ہے کہ وہ 50 لاکھ روپے وصول کرنا چاہتا ہے۔ یہ ڈیل بھی دکانوں کو سیل کرنے کے عوض لیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی یہ ڈیل جو ہے، ڈیل کے نام پر بھی بزداروں کا نام لیا جا رہا ہے۔ میں جانتا ہوں میرے علم کے مطابق بزدار اس ڈیل میں شامل نہیں ہے، لیکن بزداروں کو بدنام کرنے کے لیے وقار عزیز نے ان کا نام ہی استعمال کر کے 10 لاکھ روپے ہڑپ کر لیے۔ مزید 15 لاکھ روپے وصول کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ دن کی مہلت ہے، مگر یہ ڈیل بھی 10 لاکھ بھی ہضم ہو گئے، مگر یہ ڈیل 25 لاکھ کی بجائے یہ شاید 50 لاکھ کی بات کی جا رہی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو سکینڈل بھی وقار عزیز کا سامنے آیا، جس سے وہ پیسے لے رہا ہے اور مکمکہ ہو رہی ہے، ڈیل ہو رہی ہے، آپ کے فائل ڈی سی آفس تک پہنچ چکی ہے، اب جلد ہو جائے گا۔ اس دوران فی دکاندار سے 1 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ اور سودا ہو چکا ہے، اور اس کے متعلق بھی پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، جو آپ ویڈیو سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس حوالے سے اس وقت کے کمشنر نسیم صادق نے انکوائری کا حکم دیا۔ دوران انکوائری پولیٹیکل اسسٹنٹ سید موسیٰ رضا نے انکوائری کے دوران تمام گواہان کو طلب کیا اور ان کے بیانات لیے۔ اس میں بھی وقار عزیز کو گلٹی قرار دے کر ان کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت ریگولر انکوائری کی سفارش کر دی، اور ساتھ ہی موسیٰ رضا، جس کی شہرت آپ کے بھی علم ہے کہ انتہائی ایماندار ہے، اس نے ان کو گلٹی قرار دے دیا اور گناہگار قصوروار قرار دیتے ہوئے اپنی رپورٹ میں یہ بھی تحریر کیا کہ پیسے وصول کر کے جو لاکھوں روپے انہوں نے دکانداروں سے وصول کیے بی ایم پی سرائے کے، ان متاثرین کو واپس دلائے جائیں۔ یہ بھی انہوں نے اپنی رپورٹ میں تحریر کیا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے موسیٰ رضا کی انکوائری رپورٹ جو انہوں نے وقار عزیز کے متعلق تحریر کیا ہے۔ 2 صفحے پر مشتمل یہ انکوائری رپورٹ ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ، یہ ٹی وی سکرین پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ موسیٰ رضا سابق کمانڈنٹ بی ایم پی جو اس وقت ڈی سی بکھر لگے ہوئے ہیں، یہ اس کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے وقار عزیز کو گلٹی قرار دیا ہوا ہے۔ اور کیا ہوا پھر وہی ہوا جو وقار عزیز ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کمشنر صاحب کے پاس جب انکوائری پیڈا ایکٹ کے تحت شروع ہونے تھی، مگر انہوں نے کیا پیڈا ایکٹ کی بجائے دوبارہ اثر نو انکوائری کا حکم دیا۔ اس میں کیا تحریر کیا کہ وقار عزیز کو شامل نہیں کیا گیا۔ وقار عزیز کے بیانات بھی یہ تحریر ہیں جو انہوں نے دیے ہیں۔ وقار عزیز کے یہ 2 بیانات ہیں جو انہوں نے کمانڈنٹ بی ایم پی کو جو حسب ضابطہ میں نے حاصل کر لیے ہیں، یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وقار عزیز 2 بار پیش ہوا تحریری طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وقار عزیز کے اس جواب کے بعد دوبارہ پرسنل لینے کے لیے بھی انکوائری افیسر اس وقت کے کمانڈنٹ بی ایم پی سید موسیٰ رضا نے تحریر کیا اپنی قلمی، اور اس کو دوبارہ بھی موقع دیا گیا، مگر اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، کوئی ایسا ثبوت نہیں دے سکا کہ اس میں یہ گلٹی نہ ہو، قصوروار نہ ہو۔
ان کے ساتھ ساتھ آپ کو میں کچھ چیزیں وہ بتانا چاہتا ہوں جو انتہائی اہم ہیں، جو بیانات ہیں، جو گواہان ہیں جنہوں نے انکشاف کیا کہ وقار عزیز نے ہم سے لاکھوں روپے لیے ہیں۔ یہاں پر ایک کرایہ دار ہیں بی ایم پی سرائے کے عدنان الیاس، انہوں نے اپنے بیانوں میں کمانڈنٹ بی ایم پی کے دیتے ہوئے سوال جوابوں میں خود انکشاف کیا، یہ بھی آپ دیکھ لیں، میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہ اس وقت تک میں نے متعدد بار وقار عزیز کو اور عاشق دھوبی کو پیسے دیے، جو عاشق دھوبی کیونکہ ہمارے یونین کا عہدیدار ہے اور ان کے ذریعے وقار عزیز پیسے مانگتا تھا۔ ہمارے یونین کے تمام دکانات کے معاملات تھے وہ عاشق دیکھتے تھے، وہ پیسے دکانوں کو سیل کرنے کے عوض ہم سے پیسے وقار عزیز وصول کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 15 لاکھ روپے مجھے مانگے تھے، میں نے 13 لاکھ روپے دیے ہیں، میں نے 13 لاکھ روپے دیے ہیں، ایک ہی دکاندار فرماتا ہے جو اپنے بیان میں۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا دکاندار جو غلام شبیر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں دکان نمبر 17 کا کرایہ دار ہوں، ٹائروں کا دکان ہے اور مجھ سے جو ہے 1 لاکھ روپے بھی وصول کیا گیا ہے، مجھ سے 1 لاکھ روپے وصول کیا گیا ہے۔ اس میں یہ تحریر ہے 1 لاکھ روپے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ ہے، یہ دیکھو کہ یہ 1 لاکھ روپے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بیان ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو دوسرے گواہ جو متاثرہ ہیں طارق جوید، اس نے کہا کہ مجھ سے 1,15,000 روپے وصول کیا گیا ہے، جو اپنے بیانات میں خود فرما رہے ہیں۔ اس جگہ پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ ہے طارق جوید صاحب جو کمانڈنٹ پی ایم پی پولیٹیکل اسسٹنٹ سید موسیٰ رضا کو اپنا بیان دیتے ہوئے فرما رہے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو مزید دوسرے متاثرین جو ہیں وہ شاہد مبشر ہیں، انہوں نے کیا کہا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وقار عزیز نے میرے سے 2 لاکھ روپے لیے تھے، 2 لاکھ روپے لیے تھے، وہ یہ فرما رہے ہیں، آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے بیان ہیں اور موسیٰ رضا کے اپنے کلمی لکھے ہوئے ہیں۔ سید موسیٰ رضا سابق پولیٹیکل اسسٹنٹ بطور انکوائری افسر انہوں نے تحریر کی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو میں یہ عاشق دھوبی کے بیانات ہیں جو صدر ہیں ان کے دکانداروں کے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور ویڈیو میں 1 لاکھ اکٹھے کیے تھے جو دکاندار جو سیل کیا گیا تھا ان کو کھولنے کے لیے، جو وقار عزیز کے کہنے پر تقریباً 13 لاکھ روپے اکٹھے کیے اور 13 لاکھ روپے میں نے وقار عزیز کو اکٹھے دیے اور 13 لاکھ روپے، اور اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ 13 لاکھ روپے ہیں جو آپ کو پتہ چلے کہ یہ دیکھو حقائق ہے، یہ 13 لاکھ روپے آپ کے سامنے، یہ کمانڈنٹ بی ایم پی کے حسب ضابطہ میں نے لیے ہوئے ہیں۔ اور اب اس کے باوجود بھی وقار عزیز تاحال معطل نہیں ہوا، اور اس کے باوجود ان ثبوتوں کے باوجود وقار عزیز کے خلاف پی ڈی ایکٹ نہیں لگا۔ کیا ہوا کہ انہوں نے ایک بار پھر بااثر سیاستدانوں کا نام لے کر اپنا کو بچانے کے لیے کمشنر کو سفارش کرا کے دباؤ میں لا کر اے ڈی سی جی حسنین خالد کو دوبارہ ابتدائی انکوائری کرنے کا حکم دیا۔ افسوس ایک ایماندار اور افیسر نے دوران انکوائری سب چیز ثابت کیا کہ یہ کرپٹ ہے، انہوں نے پیسے لیے ہیں، تمام گواہان نے بیانات دیے، اور اس کے باوجود بھی ان کے خلاف پیڈا نہیں لگ سکا۔ اب دیکھیں گے کہ حسنین خالد صاحب کتنا تاخیر کریں گے۔ حسنین خالد صاحب ایڈیشنل
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ہیں ڈی جی خان میں، اور اس وقت کے کمشنر، اس وقت نہیں، جو جب کمشنر نے حکم جاری کیا تو اس میں 1 ماہ کا ٹائم دیا، مگر 1.5 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، ابھی تک حسنین خالد نے انکوائری فائنل نہیں کی، مگر انہوں نے دونوں فریقین کو طلب کیا اور جوابات بھی لے لیے تحریری۔ اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اب دیکھیں گے کہ کیا وہ میرٹ پر کر سکتے ہیں؟ مشکل۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خود کو بااثر سیاسی شخصیت سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وقار عزیز گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں اور ان کے نام سے ہی لوٹ مار کرتے ہیں اور انہیں بدنام کرنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو اس کی یہ تمام ثبوتوں کی روشنی میں سب کچھ دکھا دیا۔ ارباب اختیار بھی کو چاہیے کہ وہ بھی اس واقعہ کا نوٹس لیں، اور کمشنر کو بھی چاہیے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے شہر میں کرپٹ ترین پولیس افیسر کو ان کو ناک دے اور ڈالیں، اس کو ناک ڈالیں، لوگوں کو لوٹنے سے بچائیں، ان کو سزا دیں، قیدر کردار تک پہنچائیں۔ کیوں نہ انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ جو وزیر اعلیٰ کے آبائی شہر میں بھی لوٹ مار کرتا ہے، ان کی ویڈیو موجود ہے، لہذا میں نے حسنین خالد کو بھی ویڈیو فراہم کر دیا ہے جہاں سے وہ کرپشن کے پیسے وصول کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی کمی بیشی ہے تو مجھے پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ وقار عزیز کرپٹ ترین بندے کو چھوڑ دینا۔ یہ نیا پاکستان نہیں ہے، یہ وزیر اعظم عمران خان کی پالیسی نہیں ہے، یہ سردار عثمان بزدار کی پالیسی نہیں ہے، یہ ضلعی افسران کی پالیسی ضرور ہوگی۔ کرپٹ لوگوں کو تحفظ دینا ان کی پالیسی ضرور ہوگی۔ کیا یہ لاکھوں میں روپے میں حصے دار تو نہیں ہے یہ ضلعی حکومت؟ یہ لاکھوں روپے جو ڈیل ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، ہو رہے ہیں، یہ ہوئے ہیں، ویڈیو موجود ہے، ثبوت موجود ہے، اس کے باوجود بھی ان کو سزا نہیں ملے۔ آج میں ایک بار پھر ارباب اختیار سے مطالبہ کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ کے شہر میں بزداروں کے نام پر جو کرپشن کی باتیں کی جا رہی ہے، یہ ایسے شخص کو عبرتناک سزا دے، ان کے کیے کو سزا دے تاکہ وہ کیے کو بھگتے، کیونکہ وہ بدنام ہونے سے بچائے۔ اور اس بارے میں سردار عمر بزدار کو بھی علم ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا کہ ان کے نام سے وہ لوٹ مار کر رہا ہے، وہ ان کا نام استعمال کر رہا ہے، اور میرے سامنے انکوائری افیسر خالد حسنین کے سامنے بھی عمر بزدار کا نام لینا شروع کر دیا، اس کی ہمدردیاں لینے شروع کر دی وقار عزیز نے، اور ہر جگہ پر ان کو بدنام کر رہا ہے بزدار سرداروں کو۔ بزدار سرداروں کو بھی چاہیے ان کی کرپشن پر ان کو کیے تک پہنچائیں۔ ان الفاظوں کے ساتھ خدا حافظ، آئندہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔ اپنا